ان کے جو لیگل ایکسپرٹس ہیں، مجھے تو ان کی رائے سن کے بڑی حیرانی ہو رہی ہے. کچھ قانونی رائے سنوائی لوگوں کو نواز شریف صاحب کی قانونی الجھنیں ان کی ٹیم سمجھتی ہیں آسان ہو گئی ہے، لیکن بہت سارے اس ملک کے جید بڑا ایک 3-4 مہینے کی ایڈیشنل خواری ہے، اور اس دوران شاید الیکشن سائیکل مس ہو جائے نواز شریف صاحب کا. آپ کو لگتا ہے ایسی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں عبدالباسط سواتی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل. ناظرین کرام، پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. جو ان کے بہت سے مخالفین ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کا شوق پورا ہو جانا چاہیے، اور اگر ان کی قانونی مشکلات حل ہو جاتی ہیں اور ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل جاتی ہے تو یہ بہت ہی اچھا ہوگا، کیونکہ ایسی صورت میں ذرا ان کو پتہ چل جائے گا کہ ان کی پارٹی اور ان کی اپنی مقبولیت جو ہے وہ کس صورتحال میں ہے. لیکن یہ تو ان کے مخالفین کا نقطہ نظر ہے، لیکن جو ان کے جو لیگل ایکسپرٹس ہیں، مجھے تو ان کی رائے سن کے بڑی حیرانی ہو رہی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو بہت اعتماد کے ساتھ سویپنگ سٹیٹمنٹس دے رہے تھے کہ جی جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ منظور ہوا ہے، یہ سارے کا سارا ایکٹ جو ہے یہ سپریم کورٹ بھی اس کو انڈورس کر دے گی اور نواز شریف صاحب کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے. اگر آپ غور سے دیکھیں نا تو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے وہ دراصل ایک اس پہ جو اعتراض کیا جا رہا تھا کہ یہ پرسن اسپیسیفک قانون ہے، اور پرسن اسپیسیفک قانون نہیں بن سکتا. اس کے بارے میں سپریم کورٹ کی ایک آلریڈی علیحدہ سے ججمنٹ موجود ہے. تو اب سپریم کورٹ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو تو نہیں چھیڑا، انہوں نے کہا یہ تو آپ نے صحیح بنایا، لیکن جس مقصد کے لیے یہ قانون بنایا گیا تھا، جس اسپیسیفک پرسن کو ریلیف دینے کے لیے بنایا گیا تھا، اس کو سپریم کورٹ کے 8 ججوں نے نہیں مانا. تو لہذا یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ اس پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو سپریم کورٹ نے اس کو سپورٹ تو کر دیا ہے کہ یہ صحیح بنا ہے، لیکن جو اس کا ایک جو کلاز ہے جو کہ اصل کلاز تھی جس سے کہ نواز شریف اور جہانگیر ترین کو فائدہ ہو سکتا تھا، وہ کلاز جو ہے فی الحال وہ ایکٹیو نہیں ہے. تو اس لیے میں بڑا حیران ہوں مسلم لیگ نون کے وہ ایکسپرٹس جو یہ کہہ رہے ہیں جی کہ اس سے نواز شریف صاحب کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. میرا خیال ہے کہ ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ اگر یہ مشکلات دور ہو جائیں اور نواز شریف صاحب کو الیکشن لڑنے کا موقع مل جائے تو یہ زیادہ اچھا ہوگا. بالکل ٹھیک بات ہے. مالک صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی کیا 3-4-5 مہینے، کیونکہ جنوری کے اینڈ میں یا فروری کے مڈ میں ابھی تک کے توقعات کے مطابق الیکشن ہونے اگر کوئی ایکسٹینڈ ہو جائیں، جیسے کہ ضیاء الحق صاحب کے وقت میں ہم نے 2-3 دفعہ دیکھا ایکسٹینشن ملی الیکشن کی تاریخ کو، وہ علیحدہ بات ہے، لیکن جو جنوری فروری والی ڈیڈ لائن ہے ابھی پیپر جمع کرانے، نواز شریف صاحب آپ کو نظر آ رہے ہیں ایز اے رننگ آرڈز؟ یہ بڑا اچھا ایکسپلین کیا سلمان اکرم راجہ صاحب نے، کل پرسوں میرے پروگرام میں تھے. انہوں نے کہا بحث کیا ہے؟ بحث ہے، ایک بحث یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے ایک بینچ نے آئین کی تشریح کی اور انہوں نے کہا کہ جی تاحیات پابندی. پھر الیکشن ایکٹ امینڈ ہوتا ہے، اس میں آپ نے کہا کہ 62(1)(f) کے اندر جو سزائیں ہیں جو بھی نااہلی ہے وہ اب 5 سال کی ہوگی. اب انہوں نے بڑا اچھا کیا ہے، انہوں نے کہا جی یہ سارا ہنج کرے گا آپ ریٹرننگ افسر پہ. ہوگا کیا کہ جب میاں صاحب کاغذات نامزد اپنی ڈالتے ہیں الیکشن کے لیے تو ریٹرننگ افسر کے سامنے 2 کوشچن ہوں گے کہ وہ لا کو فالو کرے یا سپریم کورٹ پہ اس پہ. اگر وہ ایکسپٹ کر لیتا ہے تو ظاہر ہے جو ان کے اپوننٹ ہیں وہ چیلنج کریں گے. اگر وہ چیلنج کریں گے تو یہ بات سپریم کورٹ میں جائے گی. اب وہ 9 ممبر بینچ اس کو سننا ضروری ہے. تو اگر 9 ممبر بینچ کب بنے گا، کیا نہیں بنے گا، وہ ایک پروسیجر لمبا چلے گا اور تب تک یہ الیکشن بھی ہو جائیں گے، سب کچھ ہو جائے گا. بعد میں جو فیصلہ ہوگا اس کے مطابق پھر آگے کا فیصلہ ہوگا. اگر ریٹرننگ افسر صاحب ریجیکٹ کر دیتے ہیں اس وقت اس بیسس پہ کہ بھی یہ تو سپریم کورٹ کی انٹرپریٹیشن ہے، یہ تو آئینی اس میں چاہیے واٹ ایور، تو پھر میاں صاحب وہاں سے فارغ ہو جائیں گے. اب انٹرسٹنگلی یہ ساری بحثیں اپنی جگہ ہیں، لیکن کی بندہ جو بنے گا وہ بنے گا ریٹرننگ افسر. ریٹرننگ آفیسر جو ہیں وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. تو اب جو پالیٹکس کی پاکستان کا فیوچر کا اور میاں صاحب کا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، اٹ ول بوائل ڈاؤن ٹو دیٹ ریٹرننگ آفیسر. اس لیے ریٹرننگ افسر کون ہوگا، کدھر جائے گا، دیٹ از دا کی فیکٹر. کیونکہ دیکھیے جہاں تک آئینی مشکلات یا لیگل کا پرابلم ہے، جب میاں صاحب گئے تھے تو وہ بھی ایک پہلا پریسیڈنٹ تھا کہ کانوکٹ تھے
ان کو باہر بھیج دیا گیا, ناٹ آن گارنٹرز کے بغیر بلکہ ایک ایفیڈیوٹ کے اوپر. اور میرے پروگرام میں خواجہ آصف نے کہا کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ نے ان کو باہر بھجوایا. اب وہ آ رہے ہیں تو ظاہر ہے اپروول سے ہی آ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی. تو کیا ایک دوسرا بھی پریسیڈنٹ بن سکتا ہے کہ کانوکٹ آئیں اور ان کو آتے ہی ان کو آپ بیل دے دیں یا ان کو آپ راہداری دے دیں یا پروٹیکٹیو بیل دے دیں؟ یہ بھی ایک نیا پریسیڈنٹ سیٹ ہوگا. اب اسٹیبلشمنٹ تو بوجھ اٹھا رہی ہے, دیکھنا بھی ہوگا کہ کیا اعلیٰ عدلیہ کے لوگ بھی یہ سارا بوجھ اٹھائیں گے, بیکاز اب سوشل میڈیا ہے, دوسری چیزیں ہیں. سو یہ بڑے ٹچ اینڈ گوز چیزیں ہیں, لیکن ریٹرننگ آفیسر کی جو فائنڈنگ ہوگی وہ بہت امپورٹنٹ ہوگی. اگر انہوں نے کاغذات ایکسیپٹ کر لیے تو تب میاں صاحب الیکشن لڑ بھی لیں گے. اگر اس نے کاغذات ایکسیپٹ نہ کیے تو پھر ایک بہت بڑا پرابلم ہوگا. سو الٹیمیٹلی اٹ ول بوائل ڈاؤن ٹو دیٹ ون مین. یعنی اور اگر یہ معاملہ آگے بڑھا تو دوبارہ عدلیہ ہی لگتا ہے کہ پولیٹیکل کرائسس کو سالو کرے گی, جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں اس ملک میں اسپیسیفکلی پچھلے 1.5 سال سے تو ہم بار بار پولیٹیشنز اپنے مسائل بار بار عدالت کے پاس بھیج دیتے. میر صاحب, لیول پلینگ فیلڈ جب مریم بی بی نے مانگی تھی تو اس کے بعد پی ایم ایل این اس کو الیبوریٹ کرتی تھی کہ بھائی وہی ہو ہمارے مخالفین کے ساتھ جو ہمارے ساتھ ہوا. تو ان کے کانسیپٹ آف لیول پلینگ فیلڈ یہ تھی کہ عمران خان اور ان کی جو بھی پارٹی ہے وہ اس کے ساتھ وہ ہو جو 2018 میں پی ایم ایل این کے ساتھ ہو اور پی ایم ایل این کو ایک ایزی رائڈ مل جائے. لیکن جو اب ایک لیول پلینگ فیلڈ کا خاکہ بن رہا ہے, جو شکل بن رہی ہے, یہ آپ کو لگ رہا ہے یہ وہی لیول پلینگ فیلڈ پی ایم ایل این کے لیے ہے جو انہوں نے مانگی تھی, یا یہ نہ ہو کہ وہ بالکل ہی پھر لیول پلینگ ایسے کر دیا جائے کہ نہ نواز صاحب نہ عمران صاحب؟ ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی, پروگرام میں تشریف فرما تھے احمد میر صاحب, مالک صاحب بھی تشریف فرما تھے. نواز شریف کی واپسی کے متعلق تذکرہ کر رہے تھے کہ نواز شریف کیا الیکشن لڑ پائیں گے یا نہیں لڑ پائیں گے, چونکہ یہ جو حالیہ فیصلہ معزز سپریم کورٹ آف پاکستان کا سامنے آیا ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے حوالے سے. پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کو تو قانونی قرار دے دیا ہے, لیکن اس کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس کی ایک شق تھی جس میں ماضی سے اپیلوں کا حق ملنے کے معاملے پر تھی, اور اس کو 8-7 کی اکثریت سے اڑا دیا سپریم کورٹ نے, جس کا فائدہ ہونا تھا جہانگیر ترین صاحب کو اور ساتھ میں میاں محمد نواز شریف صاحب کو. تو اس کے بعد 2 طرح کی آراء سامنے آ رہی ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب الیکشن لڑ سکتے ہیں اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں الیکشن نہیں لڑ سکتے. تو اس حوالے سے بتا رہے تھے احمد میر صاحب نے پہلے کہا کہ نواز شریف کے بہت سارے مخالفین ایسے بھی ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ آ کر الیکشن لڑے, ایبسکانڈر آ کر الیکشن لڑے, اور اس کو اپنی مقبولیت کا اس کو پتہ چلے کہ وہ کتنا پانی میں ہے. اور کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ الیکشن نہ لڑ سکیں چونکہ ان پر اس وقت ایک قانونی بندش ہے جس وجہ سے وہ یاد نہ لیں تو وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے. اور دوسری جانب مالک صاحب نے کہا کہ یہ سب کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے ریٹرننگ آفیسر پر, کہ جب کاغذات نامزدگی کے لیے جائیں گے میاں صاحب, ان کے پاس 2 آپشن ہوں گے. ایک تو وہ حالیہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کی روشنی میں جو ہے وہ کاغذات کو ریجیکٹ کر لیں گے, اور دوسرے نمبر پر وہ ایکسیپٹ کر لیں گے. اگر ان کیس وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو پھر ان کے مخالفین اوپوننٹ مین کے جو تحریک انصاف یا پیپلز پارٹی کو بہت سارے ہیں, ان میں سے کوئی جا کے اگر اس کو چیلنج کر لیتا ہے, چیلنج کرنے کے بعد وہ معاملہ چلے گا. 9 رکنی بینچ تقریباً اس پر بننا چاہیے, مالک صاحب نے کہا وہ فیصلہ کرے گا. تب تک الیکشن ہو جانے تو یہ معاملہ لٹکا رہے گا تب تک. تو یہ سچویشن ہے اس وقت. بہرحال میاں صاحب 21 کو واپس آ رہے ہیں, دیکھتے ہیں کدھر جاتا ہے یہ معاملہ. الیکشن بھی سر پر ہیں. ناظرین کرام, یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. چینل پر جو نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.